میں بلا کسی تاخیر ہندوستان کے معروف و مشہور خطیب اور دعوتی میدان میں اپنا ایک الگ مقام رکھنے والے میدان خطابت کے شہسوار خطیب باکمال خطیب بے مثال فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ جو کہ بنارس سے تعلق رکھتے ہیں، میں آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ اس پروگرام میں موجود قابل احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس مسجد میں تقریباً لگاتار یہ 5واں موقع ہے جب اس مسجد میں سالانہ پروگرام میں حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی اس مسجد میں جو مدرسہ چلتا ہے اور ہماری اس مسجد کے امام صاحب ان بچوں کو جو دینی تعلیم دیتے ہیں، اس کا ایک نمونہ بھی ہم اور آپ
نے ابھی دیکھا کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صحابہ کے نام بتا رہے ہیں، نبیوں کے نام بتا رہے ہیں. یہ موٹی موٹی باتیں جو ہم میں سے بہت سارے بزرگ لوگوں کو اور بڑی عمر کے لوگوں کو بھی شاید یاد نہ ہو. یہ محنت ان کے استاذ کی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بچوں کے دماغ کو تھوڑا اتنا تیز بناتا بھی ہے کہ وہ بہت جلدی کسی چیز کو کیچ کر لیتے ہیں. تربیت کے جو ماہرین علماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ بچے کا جو دماغ ہوتا ہے اس پہ جو باتیں نقش ہو جاتی ہیں وہ پتھر کی طرح بیٹھ جاتی ہیں. ان بچوں کی اگر آپ نے بچپن میں دینی تربیت کر دی، ان کو دین سکھا دیا، ان کو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں بتا دی، تو یہ بچہ لائف کے کسی بھی سٹیج میں چلا جائے، زندگی کے کسی بھی دور میں چلا جائے، یہ باتیں انشاءاللہ وہ نہیں بھولے گا. یہ عربی کا جملہ ہے، عربی کی کہاوت ہے کہ بچپن میں سیکھی گئی بات کالنقش فی الحجر، جیسے پتھر پہ کوئی بات نقش کر دی جائے، پتھر پہ کوئی بات لکھ دی جائے تو مٹتی نہیں ہے وہ جلدی. میں ان بچوں کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بنائے، ان کے والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنائے ان بچوں کو، اور ان کے استاذ کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور مزید ان بچوں کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. میرے عزیزو، میں مسلسل کئی راتوں سے پروگرام کر رہا ہوں، پھر سفر، اور صبح پھر بنارس میں کلاس کرنا، اور پھر سفر میں نکل جانا. لگاتار 5 دن ہو گئے غالباً میں بستر پہ نہیں سویا ہوں. رات میں سفر، دن میں مدرسہ، پھر دوپہر میں پھر سفر. اب ظاہر ہے کہ اس میں کوئی بڑائی اور کوئی تعریف اور کوئی فخر کی بات نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت حال میں بتا رہا ہوں کہ چونکہ اس مہینے میں اکتوبر اور نومبر میں عام طور سے موسم ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، پروگرام لوگ کراتے ہیں اور لوگ دعوت دیتے ہیں اور انکار کرتے نہیں بنتا، اور یہ مسلسل سفر کی وجہ سے جسم پر بھی اثر پڑ رہا ہے، آواز پر بھی اثر پڑ رہا ہے، آپ محسوس کر رہے ہوں گے. اور جہاں جاؤ بھی حاجی صاحب سے میں نے کہا بھائی آدھا گھنٹہ بول دیتا ہوں، نہیں شیخ آپ کو 1 گھنٹہ بولنا ہے. لوگوں کا یہ بھی مسئلہ رہتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو بھی حق بات زبان سے نکلے اس پر کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم کے 27ویں پارے سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ پر غصہ دکھایا ہے. پہلے ایک بات سمجھ لیجیے، نبی کے صحابہ اس امت میں سب سے بہترین ایمان والے لوگ تھے. ویسے ایمان والے نہ پیدا ہوئے ہیں اور نہ قیامت تک ہوں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم معصوم نہیں مانتے، صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ سے غلطی ہو سکتی اور ہوئی ہے، مگر صحابہ کرام کے دل کو اللہ تعالیٰ نے جانچنے اور پرکھنے کے بعد انہیں صحابی بنایا تھا. ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے دل میں چور نہیں ہو سکتا، ان کے دل میں کھوٹ نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام کے دلوں کی گارنٹی اللہ نے لی ہے، کسی اور کے دل کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں کو جانچ چکا ہوں، پرکھ چکا ہوں، امتحان لے چکا ہوں. ان کے دل بالکل پاک اور صاف ہیں، ان کے دل میں کوئی چور نہیں، کوئی میل نہیں، کوئی کچیل نہیں.
صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں ڈانٹ رہا ہے. اور کیوں ڈانٹ رہا ہے سن لیجیے. سورہ حدید مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی. اگر آپ کی نظر ہے اللہ کے نبی کی سیرت پر، پڑھا ہے آپ نے، سنا ہے، سمجھا ہے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک بڑا نازک دور تھا، مکے کی زندگی کا آخری دور. ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے، مائی خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے، مکہ والوں کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے نبی بہت تکلیف میں ہے، بہت ٹارچر سہ رہے ہیں. صحابہ کرام جو بیچارے غریب صحابہ ہیں، مظلوم ہیں، کمزور ہیں، بہت ظلم و ستم سہ رہے ہیں. اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وہ آیتیں نازل کی جس میں ایمان والوں کو اللہ کی راہ میں قرض دینے کی بات کہی گئی. اللہ قرآن میں چندے کی اپیل کر رہا ہے کہ اللہ قرض مانگ رہا ہے تم سے. تو اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام میں بھی ایمان کے مراتب تھے. بعض صحابہ کرام ایسے تھے قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اپنا دل و جگر نکال کے رکھ دیا. بعض صحابہ کرام ایسے تھے ابھی نئے ایمان لائے ہیں، ابھی وہ اسپرٹ نہیں ہے، وہ جوش نہیں ہے جو پہلے کے لوگوں کے اندر ہے. تو جو یہ ایسے صحابہ کرام تھے جن کے اندر وہ جوش جو ہونا چاہیے وہ نہیں تھا، اللہ نے ان کو ابھارنے کے لیے اللہ نے غصے کا اظہار کیا ہے. اور جو غصے کا اظہار اللہ نے کیا ہے وہ اظہار بھی بڑا پیارا اظہار ہے. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر سن کر کے، اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل نرم پڑ جائیں، ان کے دل پگھل جائیں، ان کے دل کانپ جائیں. قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور تمہارے دل پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تم ہنسی مذاق کر رہے ہو، اپنی زندگی پر خوش ہو، مطمئن ہو. تمہارے غریب بھائی پیسے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، تمہارے نبی تکلیفیں سہ رہے ہیں، اور تمہیں اگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو تم کیسے ایمان والے ہو؟ الم یان للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے کلام کو سن کر کے پگھل جائیں. وما نزل من الحق، اور اللہ تعالیٰ نے جو حق باتیں نازل کی ہیں ان باتوں کو سن کر کے ان کے دل کے اندر نرمی نہ پیدا ہو جائے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ. اے مسلمانوں، یہودی یہ کام کر رہا ہے، عیسائی یہ کام کر رہا ہے. ان کے نبی کو آئے 1000 سال ہو گئے. اللہ کے نبی کا دور جو تھا عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد کا دور ہے. کہ عیسائی یہ بات کام کر رہا ہے تو بات سمجھ میں آ رہی کہ 600 سال ہو گیا ان کے نبی کو آئے ہوئے. یہودی یہ حرکت کر رہا ہے، اس کے نبی کو آئے بہت زمانہ ہو گیا، لمبا ٹائم گزر گیا. فقست قلوبہم، ان کے دل کٹھور ہو گئے. تمہارے دل کیوں کٹھور ہو گئے؟ ابھی تو قرآن اتر رہا ہے، ابھی تو نبی موجود ہیں، ابھی تو تمہیں ایمان لائے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہمیں ایمان لائے ابھی 4 سال ہوا تھا کہ قرآن کی آیت اتری تھی. ابھی تمہیں ایمان لائے 4 سال ہوا ہے، 5 سال ہوا ہے. ابھی تو تمہارا ایمان کے ساتھ رشتہ بڑا نیا ہے. اے ایمان والو، تم اپنے دل کا جائزہ لو. تمہارے دل کیوں سخت ہو گئے؟ تمہارے دل کیوں کٹھور ہو گئے؟ اب ذرا غور کر کے میرے بھائیو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اگر اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو عتاب کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، جبکہ صحابہ کرام بہت اچھے لوگ تھے. میں نے شروع میں کہا ویسے لوگ دنیا میں کبھی نہیں آئے. ان سے کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. اللہ نے سارے صحابہ کو جنتی قرار دیا. اگر اللہ اپنے نبی کے صحابہ پر غصے کا اظہار کر رہا ہے صرف اس لیے کہ تمہارے دلوں میں وہ
نرمی نہیں پیدا ہو رہی ہے جو ہونی چاہیے، تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا میرے بھائی؟ کبھی ہم اور آپ اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور غور کریں کہ ہمارے دل کا کیا حال ہے۔ چہرے پر تو بہت محنت ہو رہی ہے، باڈی پر تو بہت محنت ہو رہی ہے، کپڑے پر تو بہت محنت ہو رہی ہے، عورتیں 1-1 گھنٹہ میک اپ کرتی ہیں، نوجوان اپنے جسم پر، اپنے ڈریسنگ سینس پر، اپنی باڈی پر، اپنے فزیکل اپیئرنس پر کتنی محنت کر رہا ہے، مگر معاف کرنا میرے بھائی، اللہ کیا اس شریر کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کیا آپ کے کپڑے کی اہمیت نہیں ہے، آپ کتنے اسمارٹ ہیں، کتنے ہینڈسم ہیں، اللہ کیا اس کی حیثیت نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری باڈی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کے یہ دل دیکھا جاتا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے میرے بھائیوں کہ ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں۔ کیا مائک اوپر کرے، یہ دنیا بھر کا مائک تو اس میں لگا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم اور آپ آج غور کریں کہ ہمارے دل کا کیا حال ہے۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اے یہودیوں، تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، اتنے گناہ کیے، اتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ یہودیوں سے کہہ رہا ہے تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں ان پتھروں کے اندر سے نہریں بہنے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر میں سے سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر میں سے پانی رسنے لگتا ہے۔ لیکن اے یہودیوں، اے اہل کتاب، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا ہے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو۔ یہ بات تو اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہی تھی، مگر معاف کرنا میرے بھائی، آج ہمارے دل بھی بہت کٹھور ہو چکے، ہماری آنکھیں خوش ہو گئی ہیں، ان آنکھوں کو رونا نہیں آتا ہے، یہ آنکھیں کبھی قرآن سن کر کے روتی نہیں ہیں، کبھی قرآن پڑھ کر کے روتی ہیں۔ قرآن تو وہی ہے نا جو صحابہ کے دور میں، قرآن کی آیتیں تو وہی ہیں۔ یہ قرآن جو آج ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کے گزر جاتے ہیں، اس قرآن نے نہ جانے کتنے دلوں کی دنیا کو بدلا تھا۔ ایک ڈاکو تھا، اس کا نام تھا فضیل ابن عیاض، اس کا کام تھا لوگوں کے مکان کی چھتوں پہ جا کے حملہ کرنا، ان کے مکان پہ جا کے ان کے مال کو لوٹ لینا، ڈاکہ ڈالنا، رہزنی کرنا، چوری کرنا اس کا کام تھا۔ فضیل ابن عیاض ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پہ جاتا ہے، رات کا سناٹا ہے، کوئی اللہ کا بندہ قرآن اپنے گھر میں بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے اور اتفاق سے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کر رہا ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں، ان کے دل نرم پڑ جائیں۔ فضیل ابن عیاض کے کانوں میں قرآن کی آیتیں پڑھتی ہے میرے بھائی، فضیل ابن عیاض سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ رات کا وقت ہے، کوئی اللہ کا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کا بندہ سجدہ کر رہا ہے اور میں چوری کر رہا ہوں، میں لوگوں کی جان اور مال پر حملہ کر رہا ہوں۔ فضیل ابن عیاض نے کہا اللہ، وہ ٹائم آ چکا ہے میرے پروردگار، وہ ٹائم آ چکا ہے۔ فضیل ابن عیاض وہاں سے بھاگا، ایک جگہ ایک ویرانے پر پہنچا،
جہاں بہت سارے لوگ اکٹھا تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا ہمیں نکل جانا چاہیے, کوئی کہہ رہا تھا نہیں یہ فضیل ابن عیاض کا ایریا ہے, یہ فلاں ڈاکو کا علاقہ ہے, ہم رات میں یہیں گزاریں گے, ہمیں نہیں جانا ہے, ہم اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے. فضیل ابن عیاض نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی, کہا اے اللہ جتنا لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اتنا میں تجھ سے ڈرا ہوتا تو شاید میں کامیاب ہو گیا ہوتا. فضیل ابن عیاض نے وہی توبہ کی, سچی توبہ کی, اور وہاں سے فضیل ابن عیاض مکے آتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. اپنے دور کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں, سب سے بڑے عابد مانے جاتے ہیں, سب سے بڑے زاہد مانے جاتے ہیں. قرآن کی ایک آیت نے دل کی دنیا پلٹ دی اور ایک ڈاکو کو اپنے دور کا امام اور زاہد بنا دیا. اور آج کے دور میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں. بس دل نرم ہونا چاہیے میرے بھائی. سعودی عرب کی سرزمین پر آج لوگوں کو یہ تو نظر آتا ہے صاحب وہاں بڑی برائیاں ہو رہی ہیں, وہاں یہ ہو رہا ہے, وہاں وہ ہو رہا ہے. اللہ کی قسم ابھی بھی بہت سارے خیر اور بھلائی کے ایسے منظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سعودی عرب کی سرزمین پر جو دنیا میں کہیں نہیں ملے. میں ایک لیٹسٹ واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. سعودی عرب میں نبی کے شہر مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے عالم جو اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, شیخ عبد المحسن العباد, ان کو محدث مدینہ کہا جاتا ہے. بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے حدیث کے امام ہیں. ان کے بیٹے ہیں علامہ عبد الرزاق البدر, وہ بھی مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیتے ہیں, لوگوں کو اللہ کے نبی کی حدیثوں سے جوڑتے ہیں. ان کا ایک سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں بھی دیکھیں یہ مثالیں موجود ہیں. علامہ عبد الرزاق البدر کے گھر میں ہندوستان کے آندھرا پردیش کا ایک شہر ہے وجے واڑہ, وہاں کا ایک آدمی ان کے یہاں ڈرائیور کا کام کرتا تھا, ڈرائیور تھا. 20 سال تک اس نے ڈرائیونگ کی. صحت ساتھ چھوڑنے لگی, اپنے ملک کو واپس چلا آیا, بیمار رہنے لگا. شیخ عبد الرزاق البدر بہت بڑے عالم ہیں, ہزاروں لاکھوں, ابھی ملیشیا میں ان کا ایک پروگرام ہوا تھا, لاکھوں طلبہ ان سے حدیث سیکھنے کے لیے وہاں پہنچے تھے. اتنی بڑی ہستی ہے, اپنے ملک کے سیلیبریٹی ہیں. ہر مہینے اپنے اس ڈرائیور کو فون کر کے مہینے میں 3 بار 4 بار اس سے خیریت پوچھتے تھے, کیسی طبیعت ہے آپ کی, کیسے ہیں آپ, حال چال پوچھتے تھے. ادھر 1-2 مہینہ پہلے وہ ڈرائیور برین ہیمبریج کا شکار ہو گیا, کوما میں چلا گیا, دماغ نہیں کام کر رہا, برین ہیمبریج ہو گیا. شیخ عبد الرزاق البدر ان کے لڑکے سے برابر ٹچ میں ہیں, ابا کی خیریت پوچھ رہے ہیں. پھر ایک دن ان کے لڑکے کو فون آیا, ڈرائیور صاحب کے لڑکے کو فون آیا کہ شیخ عبد الرزاق البدر مدینہ کے اتنے بڑے عالم, وہ کسی کو آپ کے والد کی عیادت کے لیے بھیجنے والے, ان کی طرف سے کوئی آنے والا ہے. ٹائم بتا دیا گیا, تاریخ بتا دی گئی. جب وہ ڈرائیور کا لڑکا ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ شیخ عبد الرزاق البدر خود تشریف لائے ہیں, بغیر کسی اپائنٹمنٹ کے, بغیر کسی کو اطلاع دیے ہوئے. ان کے چاہنے والے, ان کے شاگرد لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان میں رہتے ہیں, مگر اپنے بیمار ڈرائیور کی عیادت کے لیے فلائٹ کا سفر کر کے سعودی عرب سے, مدینہ منورہ سے ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں, اور آ کر کے اپنے اس ڈرائیور کے ہاسپٹل میں جاتے ہیں, ان کی خبرگیری کرتے ہیں, ان کے بیٹے کو مدد کا وعدہ کرتے ہیں, کچھ تعاون بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, کیا آج کے دور میں جب رشتے ناطے تعلقات سب پیسے اور مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہوں, کیا اخلاص اور للہیت کی ایسی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ ہاں, اگر دل میں اللہ کا ڈر ہو, اگر دل میں یہ احساس ہو کہ ہاں اخلاق بھی کوئی چیز ہے, اور نبی کے کردار کو جو ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں اگر اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہو, تو ایسی مثالیں آج 2024 میں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں. قرآن کہتا ہے الم یان للذین آمنوا, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا, ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کہ ان کے دل اللہ کے کلام کو سن کر کے پگھل جائیں. میرے پیارے ساتھیوں, ہم نے کورونا کا دور بھی دیکھا ہے, ہم وہ دور بھی دیکھ رہے ہیں جب مسلمانوں کی بستیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے جا رہے ہیں. بہت ساری باتیں آن کیمرہ بیان نہیں کی جا سکتی, آپ سمجھتا آ رہے ہیں.
اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے جا رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے اپنے آس پاس یہ مناظر بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اتنے سارے مناظر دیکھنے کے باوجود ہمارے دل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، میرے بندو جب ہمارا عذاب آتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا تضرعوا، کہ تم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگتے، تم رونے لگتے، تم تڑپنے لگتے۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُكُمْ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، دل سخت ہو چکے ہیں، اور دل کی سختی سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ جب دل سخت ہوتا ہے تو میت دیکھ کر اور جنازہ دیکھ کر کے بھی انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رہتا۔ جنازے میں بھی ہا ہا ہو کی آواز آتی ہے، میت لے جانے کے ٹائم بھی لوگ لطیفے سناتے ہیں، ہنستے ہنساتے ہیں۔ یقین نہ آئے، اپنے گاؤں کی، اپنے علاقے کی، اپنے رشتہ داری کی کسی میت میں جا کے آپ دیکھ۔ نبی کا حال تو ایسا نہیں تھا میرے بھائی۔ اللہ کے نبی گرہن کی نماز پڑھا رہے ہیں، گرہن کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کا حال یہ تھا کہ جب آپ اگر تیز ہوا بھی چلتے ہوئے دیکھنے تھے تو رونے لگتے تھے، گھٹنوں کے بل گر جاتے تھے، اور جب ہوا چلنا بند ہو جاتی تھی اور موسم نارمل ہو جاتا تھا تو آپ صحابہ سے کہتے تھے کہ جب میں ہواؤں کو تیز چلتے ہوئے دیکھتا ہوں، جب میں آسمان پہ بادلوں کو دیکھتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو قوم عاد کے لوگوں نے بھی آسمان میں بادل دیکھا تھا، قوم سمود کے لوگوں نے بھی آسمان میں بادل دیکھا تھا، اور یہ سمجھا تھا کہ رحمتوں کی بارش ہونے والی ہے، مگر وہ بادل ان پر عذاب بن کے آیا تھا۔ اے میرے صحابہ، میں ہواؤں کو تیز چلتا ہوا دیکھتا ہوں، میں بادلوں کو دیکھتا ہوں، میں ڈر جاتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں اللہم اجعلھا رحمۃ لنا، اے اللہ اس ہوا کو، اس بدلی کو تو ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ یہ دعائیں کرتے تھے اللہ کے لیے۔ گرہن کی نماز آپ نے پڑھائی، اور گرہن کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد جب آپ نے خطبہ دیا تو آپ نے خطبے میں فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے نماز گرہن کے دوران عذاب قبر کا منظر بھی دکھایا گیا۔ ما رأیت منظرا افظع منہ قط، میں نے عذاب قبر سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ ہم اور آپ بھی تو جاتے ہیں نا قبرستان، ہماری ماں کا انتقال ہوتا ہے، ہمارے والد کا انتقال ہوتا ہے، ہمارے رشتہ دار کا انتقال ہوتا ہے، اسی قبرستان میں ہم جاتے ہیں، دفناتے ہیں، مٹی دے کے چلے آتے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہمارا باپ تھا، ساری زندگی ہمیں لکھایا پڑھایا، ہمارے لیے خون پسینہ ایک کیا، آج مرنے کے بعد اس باپ کے ہم کوئی کام نہیں آ رہے ہیں۔ وہ قبر میں گیا ہے، خود ہی حساب و کتاب کو فیس کرے گا، سوال و جواب کو فیس کرے گا، وہاں منکر نکیر سوال و جواب کریں گے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور وہ چیز ہمارے اوپر بھی آنے والی ہے۔ ہم اس چیز کو دیکھ کر کے میرے بھائیوں اپنے دل میں اس کا ڈر کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ابو داؤد کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، اللہ کے پیارے نبی جنازے میں شامل ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اور قبر کے قریب میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک اس قبر کے منظر کو یاد کر کے اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی اور وہاں کی مٹی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، اور آپ اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي۔ اس کو لے جاؤ یہاں سے، بچوں کو یہاں سے ہٹا دیجیے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے صحابہ اس قبر کی تم تیاری کرو، یہاں تم کو آنا ہے۔ اگر نبی کو میرے بھائیوں قبر کا منظر رلا رہا ہے، نبی رو رہے ہیں، تو ہم اور آپ تو سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں۔ ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے قبر کو یاد کر کے اور موت کو یاد کر کے؟ عثمان غنی کو دیکھو، عثمان غنی کون؟ نبی کے دوہرے داماد، نبی کی دو بیٹیوں کے شوہر۔ عثمان غنی کون؟ ہر موقع پر اللہ کے دین کے لیے اپنا مال لٹانے والے۔ عثمان غنی کون؟ جنہوں نے دور جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی۔ عثمان غنی کون؟ جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی زنا کے قریب نہیں گئے، کبھی کسی غلط عورت کو ٹچ نہیں کیا۔
عثمان غنی کون؟ جن کا نام لے کے نبی نے کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان کا کوئی عمل عثمان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ عثمان غنی جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، قبر کے پاس سے گزرتے تھے، زار و قطار رونے لگتے تھے۔ پوچھا گیا عثمان، جنت کی باتیں آتی ہیں تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی باتیں آتی ہیں تو آپ نہیں روتے ہیں، قبرستان کو دیکھ کر کے اور قبر کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اس منزل کو جس نے پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ صحابہ تو قبر کو دیکھ کر کے روتے تھے، نبی تو قبر کو دیکھ کر کے روتے تھے، اور ہمارا نوجوان بنارس کے کئی قبرستان میں جانتا ہوں جہاں قبرستان میں بیٹھ کر کے مسلمان نوجوان جوا کھیلتا ہے، قبرستان میں بیٹھ کر موبائل سے لڑکی سے باتیں کرتا ہے، قبرستان پہ بیٹھ کر کے غیبتیں کرتے ہیں لوگ۔ میرے پیارے ساتھیوں، وجہ کیا ہے؟ دل سخت ہو چکے ہیں، دل کٹھور ہو چکے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ دل کٹھور ہوتا کیسے؟ یہ دل اتنا سخت ہوتا کیسے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سودا، اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، ایک بلیک پوائنٹ ڈال دیا جاتا ہے، اس کے دل پہ کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر بندہ اگر اور گناہ کرتا ہے تو وہ کالے رنگ کے دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، اگر بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے وہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ دھبے انسان کے پورے دل پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تمہارے کرتوتوں نے تمہارے دل پر پردہ ڈال دیا ہے، تمہارے دل کو ڈھانپ دیا ہے، تمہارے دل پر گناہوں کی لیئر چڑھ گئی ہے، گناہوں کی پرت چڑھ گئی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مجھے کہنے دیجئے کہ آج گناہوں کی پرت نے، گناہوں کی تہ نے اور گناہوں کی لیئر نے ہمارے دلوں کو سخت بنا دیا۔ نہ ہمیں موت رلا پاتی ہے، نہ قرآن ہمیں رلا پاتا ہے، نہ قبر کا منظر ہمیں رلا پاتا ہے۔ آج قرآن پڑھا جاتا ہے، بہترین آواز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم نماز میں سنتے ہیں۔ میں نے مکہ میں بھی دیکھا، ابھی رمضان کے لاسٹ میں جب مکہ گیا میں نے دیکھا افطار کا ٹائم ہونے والا ہے، افطار کا ٹائم ہونے والا ہے، 10 منٹ پہلے میں وہاں پہنچ گیا کیونکہ رش بہت رہتا ہے رمضان کے آخری سے۔ ایک بنگلہ دیشی میرے آگے بیٹھا ہوا تھا، نوجوان لڑکا تھا، میں بیٹھ کر کے موبائل پر ٹائم بچا ہے 10 منٹ، میں نے سوچا تھوڑا تلاوت کر لیتا ہوں۔ وہ لڑکا بھی تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے کرتے بہت دیر تک اس نے تلاوت کی، پھر ایسا لگا کہ وہ تھک گیا تلاوت کرتے کرتے، ٹائم کافی باقی تھا، اس نے تلاوت بند کی، اور اس وقت کوئی کرکٹ کا کوئی میچ چل رہا تھا، شاید IPL کا میچ چل رہا تھا۔ وہ IPL کا میچ حرم میں بیٹھ کر، سامنے خانہ کعبہ ہے، حرم میں بیٹھے ہم لوگ، وہ حرم میں بیٹھ کر کے IPL کا اسکور دیکھ رہا ہے، میچ دیکھ رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ بڑی بڑی بالی ووڈ کی ہیروئنیں طواف کرنے جا رہی ہیں، عمرہ کرنے جا رہی ہیں، وہاں فوٹو شوٹ کر رہی ہیں، الگ الگ اینگل سے، آئی ایم ان مدینہ، آئی ایم ایٹ مکہ، پکنک اسپاٹ بنا کے رکھا ہے۔ تو طواف کرنے گئی ہے کہ تو اپنی عبادت کی تشہیر کرنے، نمائش کرنے گئی ہے؟ عبادتوں کی روحانیت ختم ہو گئی میرے بھائی، طواف کی روحانیت ختم ہو گئی، حج کی روحانیت ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ دل سخت ہو گئے۔ اب حرم میں بھی قرآن پڑھ کر کے اور قرآن سن کر کے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، جبکہ یہ وہی قرآن ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اس قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر قرآن کے اثر سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، ہمارے دل کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ ہمارا دل تو گوشت پوست کا بنا ہوا ملائم سا دل ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں، عبداللہ میں قرآن سننا چاہتا ہوں، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔
عبداللہ بن مسعود بڑے پیارے صحابی اللہ کے نبی کے، بڑے مشہور صاحب، اور عبداللہ بن مسعود بالکل دبلے پتلے تھے، اتنے دبلے تھے ایک مرتبہ پیڑ پہ چڑھ کے مسواک توڑ رہے تھے تو ان کی پتلی پتلی جو ٹانگ تھی ہوا میں لہرا رہی تھی، تو صحابہ دیکھ کر کے ہنسنے لگے۔ نبی نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا ہے اللہ کے نبی دیکھیے عبداللہ پیڑ پہ چڑھے ہیں اور ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں معلوم ہے قیامت کے دن اللہ کے میزان پر عبداللہ بن مسعود کی یہ پتلی پتلی ٹانگ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوگی۔ دبلے پتلے تھے مگر ایمان تھا، اور قرآن پڑھتے تھے، اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو بالکل تر و تازہ قرآن سننا ہو عبداللہ بن مسعود سے قرآن سننا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں عبداللہ اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیسے سنا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، مجھے سناؤ قرآن۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، میں سورہ نساء پڑھنے لگا، اور پڑھتے پڑھتے جب میں سورہ نساء کی آیت نمبر 31 پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی ذرا یاد کیجئے وہ منظر جب ہم آپ کو ساری امت کے اوپر گواہ بنائیں گے، اور تمام نبیوں کو ان کی قوموں کے اوپر گواہ بنائیں گے، اور آپ کو آپ کی امت کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ عبداللہ کہتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا ہوں اللہ کے نبی نے کہا حسبک الآن، اے عبداللہ بس کر دے، رک جا، تھم جا۔ عبداللہ کہتے میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ کیوں؟ اس ذمہ داری کا احساس، جو قرآن جس ذمہ داری کا احساس یاد دلا رہا ہے اس ذمہ داری کا احساس کر کے حضرت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ میرے بھائیوں یہ قرآن آج ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں لاتا ہے؟ نہ مردوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، نہ عورتوں کی آنکھوں میں آنسو۔ حضرت عائشہ کو دیکھو، یہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں، ان کے بھانجے آتے ہیں، حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق کے پوتے، ان کے بھتیجے آتے ہیں اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے، آتے ہیں دیکھا پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں اور چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں، اور اتفاق سے سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں، اور سورہ طور کی اس آیت پر پہنچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ جنتی کہیں گے اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے ہم کو جنت میں داخل کر دیا، ہمیں جہنم کی گرم ہواؤں سے بچا لیا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اس آیت پر اماں عائشہ پہنچ کر کے رونے لگتی ہیں۔ حضرت قاسم کہتے ہیں میں نے دیکھا میری پھوپھی جان اس آیت کو پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں، میں وہاں سے چلا گیا، میں بازار گیا، میں مارکیٹ گیا، اپنا سودا سلف لیا، اور بہت دیر کے بعد جب میں واپس لوٹا میں کیا دیکھتا ہوں میری پھوپھی جان اسی حالت میں کھڑی ہیں اور قرآن کی اسی آیت کو بار بار پڑھتی چلی جا رہی ہیں، ریپیٹ کرتی چلی جا رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اے اللہ تو نے ہم پر احسان کیا کہ تو نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ گویا حضرت عائشہ قرآن کی اس آیت کو پڑھ کے رو کر کے اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ اپنے ان بندوں میں، اپنے ان خوش نصیب بندوں میں تو مجھ کو بھی شامل فرما دے۔ یہ تھی نبی کی بیوی، یہ تھی ہم سب کی ماں۔ ہماری آنکھیں کیوں خشک ہو گئی میرے بھائی؟ آج ماں کا انتقال ہو جائے تو ہم رونے لگتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو رونے لگتے ہیں، کوئی تکلیف آئے تو رونے لگتے ہیں۔ یہ آنکھیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے کیوں نہیں روتی؟ یہ آنکھیں اللہ کے خوف سے کیوں نہیں روتی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک آنسوؤں کا قطرہ ہے جو انسان کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے نکلتا ہے، وقطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، اور ایک خون کا قطرہ ہے جو اللہ کی راہ میں بہتا ہے۔ یہ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہے میرے بھائی۔
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ میرے بھائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ہم سب سوچیں اور غور کریں ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے فمن ثقلت موازینہ، قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ کامیاب ہوگا۔ ومن خفت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ کبھی ہم راتوں کی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں اور غور کریں کہ آج اگر موت ہو گئی، آج اللہ کے پاس چلے گئے اور آج اللہ ہمارا حساب لے گا تو ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہیں یا نیکی زیادہ ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کا جو حساب ہوگا وہ تو بعد میں ہوگا۔ ہم خود اپنا حساب کر لیں، ہم خود اپنے آپ کو جانچ لیں۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے بندو، ہم قیامت کے دن تمہارا نامہ اعمال تمہاری گردن میں لٹکا دیں گے اور ہم کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ میرے بندے، ہم تیرا حساب نہیں لیں گے، آج تو خود اپنا حساب لے لے، تو بتا دے تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، گناہوں کی زندگی سے ہم توبہ کر لیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے۔ ہم کل سدھر جائیں گے، کل سے نماز شروع کر دیں گے، کل سے زنا چھوڑ دیں گے، کل سے شراب چھوڑ دیں گے، کل سے غلط کام چھوڑ دیں گے۔ وہ کل کبھی نہیں آیا ہے، وہ کل کبھی نہیں آیا ہے۔ میرے نبی کی تعلیم یہ ہے، اپنی زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھو، اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ نہیں معلوم، ہمارے عبدالحفیظ بھائی آئے ہیں بنارس سے، ہمارے دوست ہیں، یہ مریضوں اور ڈاکٹروں سے ان کا بڑا تعلق ہے، بہت سارے کیس آتے ہیں۔ میں پچھلے 2 سالوں میں ٹریک کر رہا ہوں، میں ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، کینسر کے پیشنٹ بڑی تعداد میں بنارس میں مل رہے ہیں۔ اور یہ صرف بنارس کی بات نہیں، آل اوور انڈیا بڑی تیزی سے کینسر کے مریض مل جائیں گے آپ کو۔ اچھا خاصا بھلا انسان کیا صاحب بیمار ہوا، جانچ ہوئی اور کینسر کی بیماری نکل گئی۔ نوجوان آدمی، بوڑھے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جوان آدمی بیمار ہوا، کینسر کا مریض، ٹی بی کا مریض، ٹریٹمنٹ ہوا، علاج ہوا، اپنے دل کی تسلی کے لیے ڈاکٹروں سے علاج کرایا گیا، مگر مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، اور انسان اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج لوگ نیا سال مناتے ہیں، لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، لوگ اینیورسری مناتے ہیں، لوگ نئے سال کا جشن مناتے ہیں، جبکہ انسان کو سوچنا چاہیے اس کی زندگی کا ہر آنے والا دن اس کو قبر سے قریب کر رہا ہے، اس کو موت سے قریب کر رہا ہے۔ جیسے جیسے ہماری زندگی گزر رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ اور مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے، سلف میں سے ایک صاحب نے ایک آدمی کو مارکیٹ میں دیکھا، وہ برف بیچ رہا تھا، مارکیٹ میں برف بیچ رہا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، برف تھوڑی سی بکی ہے اور برف بڑی تیزی سے پگھل رہی ہے۔ جب دوپہر ہو گئی اور کسٹمر آنا بند ہو گئے تو وہ برف بیچنے والا چلانے لگا اور کہنے لگا، او لوگو، اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل ختم ہو جائے، میری پونجی ختم ہو جائے، میرا برف خرید لو، میرا برف گل جائے گا، میرا برف پگھل جائے گا، میرا برف خرید لو۔ وہ کہتے ہیں، وہ صاحب کہتے ہیں جنہوں نے یہ منظر دیکھا تھا، انہوں نے کہا جب میں نے اس برف بیچنے والے کو دیکھا تب مجھے قرآن کی آیت کا مطلب سمجھ میں آیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ جس انسان نے اپنی آخرت کی تیاری نہیں کی، جس انسان نے اپنی قبر کی تیاری نہیں کی، جس انسان نے اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچانے کی تیاری نہیں کی، جس انسان نے اپنے دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے محنت نہیں کی، میرے بھائیوں، دنیا میں کچھ بھی کر لے اور بنا لے، اس انسان سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف لوٹو اور پلٹو، توبہ کرو۔ قرآن کہتا ہے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، میرے بندو اللہ سے توبہ کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ تمہیں کہنا پڑے کہ ہائے افسوس، میں نے بڑی لاپرواہی سے کام لیا، میں نے بڑی کوتاہی سے کام لیا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اس دنیا میں جو ٹائم ملا ہے، جیسے ہی سانس ٹوٹے گی ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا کے بعد اب کوئی دوسری زندگی ملنے والی نہیں ہے، عمل کرنے والی یہی زندگی ہے۔ حضرت علی کہا کرتے تھے، بخاری کی روایت ہے کہ او لوگو ارتحلت الدنیا، دنیا پیٹھ دکھا کے جا رہی ہے، وہ اقبلت الآخرہ، اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔
اور دنیا دار لوگ بھی ہیں اور آخرت والے لوگ بھی ہیں. اب تم طے کر لو تم دنیا دار بننا چاہتے ہو یا آخرت والے بننا چاہتے ہو. فَالْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حساب ولا عمل. حضرت علی کہتے ہیں آج عمل کر سکتے ہو، آج حساب نہیں دینا ہے، لیکن کل حساب دینا پڑے گا، کل عمل نہیں کر سکتے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جب موت آئے گی، موت کا فرشتہ ہماری روح کو قبض کرے گا اور ہماری روح اللہ کے پاس جائے گی تو ہم ایک تمنا کریں گے، ہم ایک آرزو کریں گے. کیا کہیں گے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. انسان کہے گا اے اللہ ایک چانس اور دے دے، ایک موقع اور دے دے. لعلی اعمل صالحا، ایک موقع اور دے دے اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں میں نیک عمل کروں. بندہ اللہ سے ایک موقع اور مانگ رہا ہے. لڑکی کی شادی کرنے کے لیے نہیں مانگ رہا ہے، مکان بنانے کے لیے نہیں مانگ رہا ہے، نیا بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے نہیں مانگ رہا ہے، ایک موقع اور مانگ رہا ہے. لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں نیک عمل کروں گا، تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا. اللہ فرماتا ہے کلا، نہیں یہ پاسبل نہیں. اے میرے بندے یہ ممکن نہیں ہے، موت آ چکی ہے، اب دوبارہ تجھے کوئی چانس نہیں ملے گا. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، تجھے جو موقع ملنا تھا مل چکا، اب تو بس تو بات ہی بات کر رہا ہے، یہ بات پوری ہونے والی نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا ہے، قبر میں رہنا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تیاری کرنا ہے تو اس قبر کی تیاری کرو، تیاری کرنا ہے اس آخرت کی زندگی کی تیاری کرو. یہ 40-50 سال کی زندگی تو جیسے تیسے کٹ جائے گی. یہاں کا دکھ ہمیشہ کا دکھ نہیں ہے، یہاں کا سکھ ہمیشہ کا سکھ نہیں ہے. یہاں کے سکھ کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، یہاں کے دکھ کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن وہاں جو دکھ ہوگا وہ ہمیشہ کا دکھ ہوگا، اور وہاں جو سکھ ہوگا وہ ہمیشہ کا سکھ ہوگا. ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور امام صاحب یہ تلاوت پڑھتے ہیں اس آیت کو، بل تؤثرون الحیات الدنیا. سورہ اعلیٰ کی آیت بار بار ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا. میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے صرف دنیا کے بارے میں سوچتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو، اپنی فیملی کو بھی ایسا بناؤ، اپنے پریوار کو بھی ایسا بناؤ کہ کبھی آپ سے کوئی کمی ہو جائے تو آپ کا بیٹا کھڑا ہو کر کے آپ کی اصلاح کرے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہوئے. خلیفہ ہونے کے بعد خلافت کی ذمہ داری ملی، لوگوں سے ملنا جلنا، تمام کاغذ پتر تیار کرنا. رات ہو گئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر میں آئے اور بستر پہ جانے لگے. ان کے بیٹے نے کہا ابا جان امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا بہت محنت آج ہو گئی، بہت کام پڑ گیا، تھوڑا سستانے جا رہا ہوں، آرام کرنے جا رہا ہوں. بیٹے نے کہا ابا جان کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کل تک زندہ رہیں گے؟ کہا نہیں، اس بات کی گارنٹی تو نہیں ہے بیٹا. بیٹے کا نام عبد الملک تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک انسان ہے، ان کا بیٹا کیسا ہے ذرا یہ دیکھو. بیٹا کہتا ابا جان آپ سستانے جا رہے ہیں، ابھی بہت سارے مظلوموں کو ان کا حق دینا باقی ہے. کتنے مظلوم اور مجبور ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ ایک عادل خلیفہ آئے گا اور ہمیں انصاف دلائے گا. ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بیٹا دوپہر ہو جائے گی، کل صبح تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، صبح اٹھنے کے بعد جب دن نکلے گا میں سارے کام نپٹا دوں گا. کہا ابا جان آپ مجھے لکھ کر کے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ کل دوپہر تک آپ زندہ رہیں گے؟ کہا نہیں بیٹا اس بات کی گارنٹی تو نہیں دے سکتے. کہا پھر آپ کل تک کیوں ٹال رہے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسی اولاد سے نوازا ہے جو اولاد میرے دین کے سلسلے میں میری مدد کرتی ہے. اگر مجھ سے کہیں کوتاہی ہوتی ہے میری اولاد مجھے اللہ کے ڈر اور تقوی پر ابھارتی ہے. اور رات کی نیند قربان کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نکل پڑے کہ میری حکومت میں میری سلطنت میں کوئی مظلوم ہے، کوئی مجبور ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے تو آؤ. رات کے سناٹے میں بھی عمر بن عبدالعزیز اس کی مدد کرنے کو تیار ہے. میرے عزیزوں یہ جذبہ اور یہ
ماحول ہمیں اپنے گھروں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ قرآن میں ہم سے کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج غلط کام تو بہت سارے اپنے پریوار کے ساتھ کرتے ہیں، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں پریوار کے ساتھ، پکنک اسپاٹ پہ جا رہے ہیں پریوار کے ساتھ، ڈھابے اور ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں پریوار کے ساتھ، کبھی راتوں میں تہجد بھی پڑھو اپنی بیوی کے ساتھ، کبھی فجر کی نماز میں اٹھو تو اپنے بچے کو بھی اٹھاؤ، کبھی نیکی کے کاموں میں بھی اپنے گھر والوں کو شامل کرو، کبھی کوئی دین کا کام آئے تو اپنے بچوں کو بھی آگے بڑھاؤ۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا بہت ضروری ہے، اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما دے، رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں اس دنیا کی زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے، چاہے وہ برزخ کی زندگی ہو چاہے وہ آخرت کی زندگی ہو، اللہ اس زندگی کی ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے بچوں کو، ہماری فیملی کو بھی اللہ دیندار بنا دے، رب العالمین ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اگر ہم کسی گناہ میں لت پت ہیں، اللہ ہم کو جلد سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سے جو بیچارے، جو ہمارے بھائی کسی بھی طریقے کی برائی میں ملوث ہیں، اللہ ان کو صبح کا سورج نکلنے کے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو بھائی نماز سے دور ہیں، اللہ ان کو پکا نمازی بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ اس مسجد سے جو لوگ جڑے ہیں، اس مسجد میں سالانہ پروگرام جو لوگ کرتے کراتے ہیں اور اس میں تمام انتظامات میں جو ہمارے بھائی حصہ لیتے ہیں، اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جس طریقے سے ہم توحید کی بنیاد پر اور دین کی بنیاد پر اس مسجد میں اور اللہ کے اس گھر میں ہم اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اکٹھا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔